اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سردار نوید عالم کا السلام علیکم۔ میں انتہائی مشکور ہوں تمام ان لوگوں کا، تمام ان مہربانوں کا جنہوں نے پچھلے جتنے بھی میں نے پروگرام کیے ہیں اس میں کامنٹس کیا، شیئر کیا، لائک کیا، اور ان جو ایشوز میں اٹھا رہا ہوں ان کو مزید آگے ان پہ بات کی، ان پہ اپنی آرا دی۔ میں نے گزشتہ ہفتے جو ایک پروگرام کیا تھا ایوب میڈیکل کمپلیکس، جو ہزارہ کا نہیں صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک بڑا ادارہ ہے، اس کے اندر ایک ہونے والے بہت بڑا سکینڈل ہے جس ایم آر آئی مشین جو نئی انسٹال کی گئی، اس کے جو سابقہ مشین تھی اس کا نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس پر جب تحقیقات کی تو ہماری ٹیم کو 5 ایسی تحقیقاتی انکوائری کمیٹیز کی رپورٹ ہمارے ہاتھ لگی، جن کو ہم نے پڑھا، دیکھا اور حیران ہوئے کہ اس ایوب میڈیکل کمپلیکس جو عوام کے لیے، عوام کے ٹیکسوں سے اس کے اندر مختلف مشینیں، مختلف سٹاف رکھا گیا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا سکینڈل، یہ تقریباً سکینڈل جو ہے یہ کروڑوں روپے کا ہے۔ جو سابقہ مشین بیچی گئی یا اس کو آگے پیچھے کیا گیا یا اس کو غائب کیا گیا، تو اس کی مالیت جو ایڈیٹر جنرل کا سٹاف کی جو پیرا ہے اس کے مطابق تقریباً 18 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اس کا ابھی تک نہیں، 5 انکوائریز ہو چکی ہیں، ابھی تک اس کی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ مشین گئی کدھر۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک بی او جی کے ممبر ہیں، بڑے سینئر ممبر ہیں، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آن کیمرہ آپ کو ضرور موقف دوں گا۔ اور خوش قسمتی یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی جو بی او جی نے بنائی تھی اس کے وہ ہیڈ تھے، انہوں نے تو اپنا موقف دے دیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں جو ایک اور ڈپارٹمنٹ کے جو ایک اور اعلیٰ عہدے پر تعینات ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا۔ نام اس لیے نہیں لیتا، کسی بندے کی تصدیق کرنا مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن ان سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے پہلے 2-3 دفعہ فون کیا، انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا، انہوں نے آگے سے میسج کیا کہ آپ میسج کے ذریعے مجھے کنوے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کام ہے۔ تو میں نے میسج میں سمپل سا لکھا کہ ایم آر آئی کی مشین جو ہے اس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا موقف جاننا ہے۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے رپلائی دیا تھرو میسج ہی کہ یہ مختلف ایجنسیز کے پاس ہے یہ کیس، تو اس پہ میرا نو کمنٹس ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، آپ کمنٹس کر سکتے تھے، آپ ہمیں پوری معلومات دے سکتے تھے، کیونکہ آدھا سچ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں بی او جی کے ہمارے ایک معزز ممبر ہیں ڈاکٹر آفتاب ربانی صاحب، جو پروفیسر بھی رہے ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس میں، وہ آج بھی بی او جی کے ممبر ہیں۔ ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے بالکل انہوں نے کہا میں آن کیمرہ بات کروں گا۔ پھر میں نے ان سے رابطہ کر کے میں ان کے پاس گیا اور مختلف میں نے کوسچن کیے تو آپ ذرا سنیے گا، دیکھیے گا کہ سوال تو بنتا ہے۔ ہم نے سوالات کیے، آپ اس پہ اپنی آرا ضرور دیجیے گا، کامنٹس ضرور کیجیے گا اور اس وی لاگ کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ جو جہاد میں نے اور میری ٹیم نے شروع کیا ہے ہم اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب ربانی صاحب سے۔ اس وقت موجود ہیں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے بی او جی کے ممبر، بورڈ آف گورنر کے ممبر پروفیسر ڈاکٹر آفتاب ربانی صاحب کے ساتھ۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ہم نے سٹوری کی تھی ایم آر آئی کی کہ جو پرانی مشین ہے وہ فری آف کاسٹ اسی کمپنی کو دے دی گئی جس کمپنی سے نئی مشین انسٹال کی گئی۔ اور آج انہوں نے پروفیسر صاحب نے جو انکوائریز کی ہیں کوئی تقریباً 4 سے 5، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اصل احوال کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایم آر آئی مشین ہے جو پرانی ہے،
یہ اٹرنل جو آپ کی آڈٹ رپورٹ ہے اس میں واضح لکھا گیا ہے کہ اسے فری آف کاسٹ دے دیا گیا اور یعنی کہ گفٹ دے دیا گیا. کیا آیا یہ گفٹ دے سکتے؟ نہیں یہ گفٹ نہیں دے سکتے. جب بھی کوئی چیز ایسے بیچی جاتی ہے یا جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہے تو اس پہ کیپرا کی اور پیپرا کی گائیڈ لائنز ہیں, ان میں باقاعدہ آکشن ہوتی ہے. اس آکشن میں پری کوالیفیکیشن, پھر ٹیکنیکل بیڈز اور ٹینڈرنگ بڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے مطابق چیزیں ڈسپوز ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ اس میں بہت ایمبیگوٹی تھی. ہمیں خود بھی احساس ہوا کہ جب ہم نے اسے پروو کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ عجیب سی ایمبیگوٹیز اور انلیگیلٹیز اس میں آئی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ یہ مشین جو تھی یہ ابھی اتنی پرانی مشین نہیں تھی. اس مشین کو جو خرابی انہوں نے کہی اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا میگنیٹ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا. اس میگنیٹ پہ انہوں نے 1 کروڑ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 لاکھ پیسے خرچ کیے اور اس کے 2 دن کے بعد, خرچ کرنے کے 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اب مزید ٹھیک نہیں ہو سکتی. حالانکہ 1 کروڑ 10 لاکھ روپے بھی انہوں نے ٹینڈرنگ بڈنگ اور جس طرح سے مختلف سروسز کو لیتے وقت ان کی کوالیفیکیشن چیک کرتے تو یہ بھی کوئی پروسیجرل لیپسز تھے. پھر آگے جا کے یہ ہوا کہ بی او جی کو جو اس وقت کا بورڈ آف گورنر تھا اس کو بہت مس لیڈ کیا گیا. اس کو کبھی کہتے کہ چونکہ مشین خراب ہے, پبلک کی ڈیمانڈ ہے, تو ہمیں پرائیویٹ پبلک انٹرپرینرشپ میں ہمیں پبلک میں لوگ مل رہے ہیں جو یہ مشین لگا دیں گے. کبھی کہتے بورڈ, یہ ایگزیکٹوز ہمارے, کبھی بورڈ کے آگے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں انسٹالمنٹ میں مشینیں مل رہی ہیں. کبھی کہتے کہ ہمیں یہ جو ہے یہ ٹریڈ ان کر کے ہمیں مشین مل جائے گی. سو بی او جی کو آلموسٹ چیٹ کیا گیا. لیکن بی او جی بھی should not have behaved that naive کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ بی او جی نے خود معاملات تھوڑے بہت اپنے ہاتھ میں لے لیے اور خود ایم ڈی کو, حالانکہ یہ اکوپمنٹ وغیرہ بائی کرنا جو ہے یہ ایچ ڈی کا کام ہوتا ہے, تو انہوں نے ڈین کو اور ایم ڈی کو کہا کہ فوراً آرڈر پلیس کر دیں. اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارا پروسیجرل نامز ہیں, جو ہماری ٹریڈیشن ہے پروسیجر کی, اس جو میں پروٹوکول ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. نہیں وہ بہت ہی اسٹیبلشڈ پروسیجرل طریقے ہیں. ان میں آپ کہیں بھی ریگولر کریں. ہمارا جو آڈٹ ہوتا ہے آڈیٹر جنرل کا, وہ ایک ایک چیز کو پکڑتا ہے کہ آرڈر پہلے آیا کدھر سے, ڈیمانڈ کدھر سے جنریٹ ہوئی, لانا کیا تھا, اسپیسیفکیشن کہاں سے آئیں, میڈیکل اکوپمنٹ نے کیسے اسپیسیفائی کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے آرڈر دے دیں ایک چیز کا اور یہ کہیں گے جی یہ چیز بس یہ بہتر ہے. تو اس میں ہمیں جو مختلف قسم کی شکایتیں ملیں, شاید وہ ایک کمپنی بھی تھوڑی ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ اس کمپنی کے ساتھ میڈیکل اکوپمنٹ کا کوئی 3-4 کا سودا ہوا. اینجیوگرافی کا بھی اس کے ساتھ ہوا, لیتھوٹرپسی کا بھی اس کے ساتھ ہوا, اور وہ کمپنی ایجنٹ ہے مختلف سپلائرز کی. تو ایک تو وہ بات بھی ہمارے نوٹس میں آ گئی. پھر ہمارے نوٹس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس میں جو پرچیز ڈاکومنٹ ہے اس کی فائل موجود ہی نہیں ہے. پھر اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اکاؤنٹس کے جو آبجیکشن تھے ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا تھا, بلکہ پیسے جو ہیں وہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو انٹرنل ایڈیٹر تھا اس کے پاس سے پاس نہیں ہوا تھا, یہ فائل گئی ہی نہیں تھی, پیسے پہلے ہی ٹرانسفر ہو گئے تھے اکاؤنٹ میں. یہ بھی ہمیں پتہ چلا. لیکن بہرحال یہ سب کچھ جو ہوا یہ ارریگولر تو تھا. تو پھر ہم نے اکاؤنٹس کے ماہر جو ہوتے ہیں, ہمارے پرانے ایک ایف ڈی تھے, ہمارے ابھی جو سرونگ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر ہیں, ہم نے ان کو بھی بٹھایا
اور ہم نے ان سب سے بٹھا کے کہا کہ دیکھیں کہ اس میں پروسیجر فلا کتنے ہیں، تو اس میں بے شمار پروسیجر فلا لکھنے ہمارے پاس انفیکٹ پرچیز ڈاکومنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمارے پاس فائل ہی نہیں ہے کہ یہ ہم نے یعنی غائب کر دی گئی ہے، یا جنریٹ ہی نہیں ہوئی یا غائب کر دی گئی ہے. مطلب ہے کہ وہ پروسیجر جو فالو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوا ہی نہیں ہے. اس میں جو مطلب ہے کہ آبجیکشن آ جاتے ہیں وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ آبجیکشن تھے، اور شاید ہم اس سے آپ تو بڑی گہرائی میں بات کر رہے ہیں موٹے موٹے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اور لوگ بڑے جلدی سکرول کر جاتے ہیں، وہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ جو آپ کی انٹرنل میرے پاس اٹھائی ہوئی ہے انٹرنل جو آڈٹ رپورٹ ہے، اس میں نئی مشین جو خریدی گئی ہے وہ تقریباً 24 کروڑ روپے تقریباً اس کی قیمت بنتی ہے. جو پرانی مشین تھی اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، وہ فری آف کاسٹ، نہ اس کا کوئی آکشن ہوا کچھ. وہ اگر بہت سستی بھی جائے تو وہ 1 ملین کے ارد گرد جاتی ہے. 1 ملین اگر اس حساب سے دیکھا جائے، اس حساب سے 16-17 کروڑ کی وہ بن جاتی ہے. وہ 180 اگر اس 21-22 میں ڈالر کا جو ریٹ چل رہا تھا وہ 180 چل رہا تھا. 180 کو اگر آپ 10 لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 18 کروڑ روپیہ بن جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 4 سے 5 انکوائریز کر دیں، ابھی بھی جیسے آف دی ریکارڈ آپ کے ساتھ بات ہوئی تھی پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ایک اور انکوائری ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ایجنسی کی طرف سے کوئی کسی کو فکس نہیں کیا گیا کہ کون گلٹی ہے اس میں؟ نہیں، ایسے ہوا کہ چونکہ یہ بہت ہی کمپلیکس اور یعنی ایک طرح سے ہمارے لیے یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا کیس تھا، تو ہم نے نیب کو بھی اور ایف آئی اے کو بھی اور اینٹی کرپشن کو تینوں کو انوالو کیا، اور تینوں اس کو دے آر لوکنگ مطلب ہے کہ انٹو اٹ. مسئلہ یہ ہے کہ فکس کرنا تو بہت آسان ہے، فکس تو ہم نے بھی کر دیا تھا کہ جو اوپر فار ایگزامپل اگر ہماری پرچیز کمیٹی نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، تو پرچیز کمیٹی کسی کے انڈر کام کرتی ہے، تو یہ تو فکس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن ان کاموں میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ بی او جی کے کسی ممبر کا کتنا رول تھا، بی او جی کے چیئرمین کا کتنا رول تھا، یا ڈین کا کتنا رول تھا، یا پرچیز کمیٹی کا کتنا رول تھا، یا جو سپلائی کر رہے تھے بندے وہ کس کے ساتھ کنٹیکٹ میں تھے. کیونکہ کچھ وائلیشن تو کلیئرلی بی او جی کے منٹس میں ہے کہ انہوں نے ایم ڈی کو نیگوشیشن کے لیے کہہ دیا. اب ایم ڈی نیگوشیشن اگر کرتا ہے تو اس کی بھی جو نیگوشیشن ہے وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے کہ ایم ڈی نے کیا نیگوشیشن کی. اس نے یعنی جو نیگوشیشن ہوتی ہے اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ میں دونوں پارٹیاں بائر بھی اور پرچیز ہو جاتا ہے، ہاں، دونوں پارٹی جو سیلر ہے وہ دونوں سائن کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے 16 لاکھ ڈالر کی بات تھی لیکن ہم نے 15 لاکھ میں کی. ابھی تک ہم نے جو آڈٹ ایڈیٹر لگائے ہیں وہ ہمیں یہ ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے مشین خریدی کتنے میں ہے اور ہماری مشین گئی کتنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک چیز ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے، جو پرانی مشین تھی آپ نے کہا ہے میگنیٹ کا پرابلم تھا اور اس کو تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ روپیہ اس کے اوپر اس کے مینٹیننس کے اوپر بھی لگایا گیا، لیکن 2 دنوں بعد 3 دنوں بعد کہا گیا کہ یہ کام نہیں کرے، وہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ ضائع کیا گیا. اب ایسا نہیں لگ رہا کہ پرانی مشین کوئی مل ملا کے اپ گریڈ کر کے وہی مشین اتر ہو؟ کچھ رومرز ایسی آئی ہیں، یہ چیک کرنا تو بہت مشکل تھا، لیکن ہم نے تو شیوا والوں سے بھی پوچھا، ہم نے باقی لوگوں سے بھی پوچھا. یہ اسی قسم کے کچھ معاملات تھے جو ہماری بس میں نہیں تھے، تو ہم نے اسی لیے اسے اینٹی کرپشن کو دیا کہ وہ اسے کلیئرلی دیکھے، کیونکہ یہ 40-50 کروڑ روپے سے زیادہ کا معاملہ تھا، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس میں ایکچولی معاملہ کیا ہوا ہے. یعنی میرا دوسری بات یہ تھی کہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے نا، یہ صرف ایک مشین نہیں تھی، یہ ایک پورا پیکج تھا. اس کے ساتھ اینجیوگرافی مشین خریدی گئی تھی. اب آپ اینجیوگرافی مشین کے پیسے ساتھ لگائیں اور اس کے بعد آپ کک پیک وغیرہ یہ وہ کہانیاں اگر سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں کالا ہے،
گڑبڑ ہے. تو اس لیے ہم نے اسے پروفیشنل لوگوں کو دیا کہ پروفیشنل لوگ اسے ذرا صحیح طرح سے دیکھیں. پروسیجر فلا تو سامنے ہے لیکن رسپانسبلٹی فکس کرنی ذرا ہمارے بس سے باہر ہے کیونکہ ہم تو انویسٹیگیٹو پروفیشنل نہیں ہیں. تو اس لیے ہم نے جو ہے دیکھیں جی معاملہ 40 سے 50 کروڑ روپے کا ہے جی، اور ایک ایسا ادارہ جو آپ کا ہزارہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور لوگ اس سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے مشینیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں وہ اس سے لاکھوں سے کروڑوں پتی بن چکے. میرا صرف یہ ہے کہ آپ بھی شیور نہیں ہے کہ پرانی کو اپ گریڈ کر کے نہیں بنا دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اگر اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ ہوتی تو وہ کیوں وہ سارے ڈاکومنٹس غائب کیے جاتے. صاحب ظاہر ہے اصل میں کیا ہوا, ہمیں جو شک پڑا نا وہ ہمیں انسٹیٹیوشن کے فائنینشل سٹیٹس سے پڑا. ہمارے پاس 1.5 ارب سے زیادہ ریزرو فنڈ تھی جی, ٹھیک ہے, ان میں سے 1 ارب ریزرو فنڈ جی ہمارے یہ پچھلے 3-4 سالوں میں ضائع ہوئی. تو ہمیں سمجھ آئی کہ ہمارے جو فائنینشیل ڈیلز تھیں ان میں کوئی گڑبڑ ہے. وہاں سے ہم نے اندازہ لگایا کہ ہمارے فائنینشیل ڈیلز جو ہیں, تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو ہم ڈپارٹمنٹل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے, ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے, ایک ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے. ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ ہمارے اداروں کے جو انچارج ہوتے ہیں یہ سیکٹریز کے ساتھ مل کر اور آڈیٹرز کے ساتھ مل کر ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ بٹھا کے پچھلے سال کے سارے معاملات ختم کرتے ہیں. یہ انہوں نے 5-10 سال نہیں کیے, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی بٹھائی نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ جب دوسرے ایکسٹرنل آڈٹ والے آئے تو انہوں نے ان پر سینکڑوں کے حساب سے پیرے لگائے. ان پیروں کی جو معلومات ہیں وہ بھی نہیں دی گئی. ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا کہ جب MTI آ گیا ہے تو اب ہمارے اوپر گورنمنٹ فائنینشیل رول, ہمارے اوپر گورنمنٹ سروس رول, ہمارے اوپر ایسٹا کوڈ کے رول, ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی رول, یہ سارے اب ہم پہ نہیں لگیں گے. ایفیشنسی ڈسپلنری رول بھی نہیں لگیں گے کیونکہ BOG از ویری ہیویلی پاورڈ. اب یہ ایک مس کنسیپشن تھا. دیکھیں رول کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا آخری یہ اس وقت جو BOG تھی اس کے چیئرمین وہ شوکت خان والے کیا وہی تھے, وہ شوکت خانم والے تھے. میں تھوڑا سا نام بول رہا ہوں, آصم یوسف صاحب. آصم یوسف صاحب. اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے, کیونکہ KP میں PTI کی گورنمنٹ ہے, وہ دوبارہ سے وہ اپنے ہتھیار اوزار سب تیز کر رہے ہیں. تو اس پہ کیا کامنٹس کریں گے آپ؟ نہیں, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ آصم یوسف صاحب شوکت میموریل کے لیے تو بہت یوزفل ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ ٹیچنگ ہاسپیٹل کے لیے, اس لیول کی ٹیچنگ ہاسپیٹل کے لیے, جیسے لیڈی ریڈنگ ہے, جیسے حیات آباد ہے, جیسے خیبر ٹیچنگ ہے, جیسے ایبٹ آباد میں ہمارے پاس 70 سے زیادہ 21ویں گریڈ کے پروفیسر ہیں, 100 سے زیادہ 20ویں گریڈ کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, ٹھیک ہے, 200 سے زیادہ ہمارے پاس 19ویں گریڈ کے آفیسر ہیں. ابھی وہ ایک سینئر میڈیکل آفیسر تھے, ہو سکتا ہے انہوں نے شوکت میموریل میں بزنس ہیڈ رہے ہوں, انہوں نے کوئی چیزیں سنبھالی ہوں, لیکن وہ اس یہ جو ہمارا ٹیچنگ ایٹماسفیئر ہے اس کو سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہوئے. پچھلے 10 سالوں میں ہم پروموٹ نہیں کر سکے, لوگوں کو پروموشنیں نہیں کی, ہم نے پورے لوگوں کو ڈسہرٹ کر دیا, ہم نے نرسز کو پروموٹ نہیں کیا, یعنی ہم نے اپنے امپلائیز کو خفا رکھا ہے, یعنی ان کے جو جینوئن حق تھے وہ بھی نہیں دیے, اور ہم فائنینشیل ڈیلوں میں اور سول قسم کے ٹھیکوں میں پڑے رہے ہیں. تو وہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں. چلیں, آپ امپلائیز کی بات کر رہے ہیں, میں تو ایک پیشنٹ کی بات کروں گا جو جن کے لیے یہ ہاسپٹل بنا ہے, جن کے لیے یہ سارا سٹاف تعینات کیا گیا. ابھی تو میرے لیے نیا انکشاف ہے کہ یہ 1 ارب سے اوپر کا اسکیم ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ چلیں میں آگے پرو کروں گا انجیوگرافی پہ بھی اور دیگر مشینوں پہ بھی
کہ ان کی کیا صورتحال ہے، پرانی پڑی ہوئی ہیں. تو ٹرپسی کی جو بڈنگ تھی اس میں 3 کروڑ 20 لاکھ کی جو بڈ تھی اس کو ریجیکٹ کر کے 4 کروڑ 80 لاکھ والی خرید لی. یہ دیکھیں نا 3 کروڑ اور 4 کروڑ 1 کروڑ روپے کا اس طرح مطلب ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کے پیسے کو بندر بانٹ کی طرح استعمال کیا گیا. اس پہ بہت زیادہ آڈٹ کی ضرورت ہے اور اس میں ایجنسیز کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جو سوالات کیے ان کے جوابات آپ نے سنے اور اس کے بعد اب اپنی آرا سے مجھے ضرور نوازیے گا. ایک خوشخبری اور آپ کو دے دوں، جو پیلس ہوٹل یعنی ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ کا ہم نے ایشو اٹھایا تھا اس پہ الحمدللہ کام شروع ہو گیا اور زور و شور سے شروع ہو گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیم نے پورے کام کو معائنہ کیا ہے جو کام وہاں پہ ہوا تھا، اور اب مجھے امید ہے کہ یہ کام اپنے انجام کو پہنچے گا اور ہمارا ڈسٹرکٹ سیکریٹریٹ یعنی پیلس ہوٹل اپنی پرانی آب و تاب کے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہے گا. نہ آپ شرمندہ ہوں گے نہ ہم شرمندہ ہوں گے، لیکن ہماری یہ چھوٹی سی جو ایفرٹس ہے اس سے حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. السلام علیکم.